سے بھوکا رکھ کے ان کو کہ وہ پاکستانیت کے حوالے سے بات چیت کریں گے، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو ایسے مواقع فراہم کرے. اور ایک اسلام کا تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. جسٹس صاحبہ ساتھ بیٹھی ہیں، ان سے بہتر کون اس پہ ججمنٹ دے سکتا ہے؟ اچھا میڈم، یہ آپ سے کیونکہ بڑی مجھے ضروری بات ہے، کیونکہ ہمیں آج دیکھیں آپ لوگوں نے بتانا ہے نا، تو ہم نے آگے ایکشنز کرنے ہیں. کہتے ہیں تجربے کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کے پاس تجربہ ہے 10 سال 20 سال. آپ کی تھرڈ جنریشن بھی ہے، نواسیاں وغیرہ بھی ہوں گے، پوتے پوتیاں بھی ہوں گے. انہیں آپ کیا بتا رہی ہیں؟ واٹ ڈو یو سی کہ 20 سال بعد جب وہ جوان ہو جائیں گے، ویئر ڈو یو سی دم؟ مطلب ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ، مطلب آپ سے مراد یہ ہمارے بڑے سارے اتنا کام کر رہے ہیں کہ 20 سال بعد ہم توقع کریں کہ ہم خدا ہمیں زندگی دے ہمارے بڑوں کے لیے کہ وہ نہیں ہوں گے، تو ملک کے حالات اگر زیادہ خراب نہیں تو کم از کم جہاں پر ہیں اتنے یہاں ضرور ہوں گے، اس سے مزید خراب نہیں ہوں گے، اس سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. تو صحیح کہا جاتا ہے ہی واز دا پوئٹ آف ٹمارو. ہم لوگوں کے پاس وہ ویژن نہیں تھی جو علامہ اقبال چاہتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ نے پوتوں کی بات کی، اپنے بیٹے سے وہ منسوب کرتے تھے قوم کے تمام نوجوان کو. اب وہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کے بچے، میرے بچے بھی مڈل ایج میں ہیں، آپ سے بڑے ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں وہ ہماری کل کی وہ ہیں امید. اور انشاءاللہ پرسوں میری بہو مجھے کہہ رہی تھی کہ اسکول سے آیا چھوٹا، تو اس کو پڑھا رہی تھی مل کے بچوں کو، تو اس نے پوچھا کہ واٹ آر دی انہیبیٹنٹس آف پاکستان کالڈ. اچھا. تو جو ساتھ بیٹھا تھا نا بچہ، اس کا دوست، اس دن دھماکہ ہوا تھا، تو گھر میں اس نے کلاس لگائی ہوئی تھی کہ بچوں کی وہ رہے شامل، تعلیم ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اس نے کہا مسلم. تو میری بہو نے اس کو کہا پھر سے ذرا اچھی طرح سوچ لو کہ واٹ آر دی انہیبیٹنٹس آف پاکستان کالڈ. اب یہ ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ ملک صرف مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے بنا ضرور ہے، لیکن ہمارے اور بھی ہیں شہری جو مسلمان نہیں ہیں. تو شی ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو ہم کہ پاکستان کے جو شہری ہیں انہیں ہم پاکستانی کہتے ہیں. اچھا ابرار مسلم ہو کہ مسلم، مجھے اپنا ایک شعر یاد پلیز آیا پلیز اس پلیز. حوالے سے کہ بڑی اچھی بات انہوں نے بتایا کہ پاکستانیز ہیں، صرف مسلم نہیں ہیں. میں نے لکھا تھا غیر مسلم ہوں کہ مسلم سب کا اپنا گھر ہے، یہ واہ. سب نے جینا بھی ہے مرنا بھی ہے اس آغوش میں. وہ جو نفرت ڈالتے ہیں ان دلوں میں جان لیں، ان سروں کی فصل جھک جانے کا موسم آ گیا. سر واہ اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا، آؤ کہ اب ایک ہو جانے کا موسم آ گیا. واہ واہ واہ. اس لحاظ سے شاید وہ آپ کہہ سکتے تھے پچھلے زمانے اچھے تھے. جس وقت 1964 میں قیمتیں بڑھی نا آٹے کی، تو حبیب جالب نے کہا 20 روپے ہے من آٹا اور اس پر بھی ہے سناٹا، گوہر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا. اب دیکھیں 20 روپے کلو نہیں ملتا آٹا. تو اس لحاظ سے معاشی بدحالی جو ہمارے آئی ہے، آدھی ہماری قوم اس وقت غربت کی سطح سے نیچے رہ رہی ہے، اور باقی جو آدھی ہے، یا وہ باقی آدھی نہیں، اوپر کا 10واں حصہ وہ ایسے اپنے مگن ہے سمیٹنے میں کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. اور یہ جو نیا لفظ انوینٹ ہوا ہے نا، اکنامکس میں ہی ہوا ہوگا، میں تو لائر ہوں، ٹرکل ڈاؤن. ٹرکل ڈاؤن. نتھنگ ٹرکلز ڈاؤن. نیچے تو ٹرکل ڈاؤن سوائے غربت اور افلاس کے کچھ نہیں ہو رہا. اور جب تک اس کا علاج یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونی بہت ضروری ہے، اور اسلامک اسٹیٹ از سپوز ٹو بی اے ویلفیئر اسٹیٹ. اچھا میں یوتھ کی طرف بڑھتا ہوں، یوتھ کی بات کریں. آپ اپنے آپ کو کوشش تو کرتے ہو بڑی دنیا سے دیکھی ملک سے باہر، ذہن میں آیا ہوگا نا کہ یار کوئی باہر اپرچونیٹیز دیکھیں. انسان ٹو بی ویری آنیسٹ، انسان ساری عمر کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے پڑھا ہے لکھا ہے محنت کی ہے، ڈگریاں میرے پاس ہیں، ایک زندگی آج ہے کر لیں ہے، تو کم از کم میں یہ ڈیزرو تو کرتا ہوں کہ جہاں پہ مجھے بہتر پیسے ملے، اپرچونیٹی ملے، وہاں میں چلا جاؤں. آج سانس ہے کر لیں کس نے کل دیکھا ہے. تو کل جس کو نظر نہیں آتا، بندہ اس کے باوجود ملک میں رہ کے ابراز صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرے ود ہوپ، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس ملک میں ہمیں سب سے پہلے جو آئیڈینٹی کی بات آپ لوگ بھی کر رہے تھے، ہماری آئیڈینٹی بیسکلی پاکستان سے ہے، پاکستانیت ہی ہماری آئیڈینٹی ہے. تو
بہت ساری زندگی میں بہت سارے مراحل پہ آپ لوگ سوچتے ہیں اپنے کیریئر کے متعلق، لیکن آئی تھنک اس ملک کے اندر بے تحاشا کام ہے کرنے کے لیے، اور آئی تھنک ریسورسز کی بالکل کمی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس ملک کے اندر کیریئر اورینٹیشن کے حوالے سے کچھ ریسورسز کی کمی ہے. آئی پرسنلی تھنک ریسورسز کی بالکل کمی نہیں ہے، صرف ایک ویژن کی اور ایک بیسکلی ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. سیم کوشچن یہی والی بات جو ہے کہ باہر ہر بندہ جا سکتا ہے، پڑھے لکھے آدمی آپ کی طرح کے تو دنیا کھینچنے کو تیار ہے، پھر آپ لوگ یہاں پر ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے مجھے بھی وقتاً فوقتاً اپرچونیٹیز ملتی رہیں. آئی کوڈ گو ابراڈ، آئی کوڈ اسٹڈی ابراڈ. دو چیزیں جنہوں نے مجھے پریونٹ کیا، ایک تو یہ کہ مجھے اپنی دھرتی کے ساتھ ابھی میرا رومانس جو ہے وہ قائم و دائم ہے، واہ. دس از ویری امپورٹنٹ. اور ہمیشہ علامہ اقبال کا ایک شعر جو مجھے یاد آتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. واہ. تو پاکستان کے ساتھ وہ رومانس اور اپنی چیزوں کے ساتھ اپنی دھرتی کے ساتھ تو وہ ایک رومانس قائم ہے فار سم آڈ ریزن. مطلب پاکستان میں بہت ڈیفیکلٹیز ہیں، چیلنجز ہیں، مگر سم ہاؤ میں یہاں پر ہوں. اچھا. 1940 23 مارچ 1940 کو آپ دیکھیں، اس وقت بھی غربت تھی، مسائل اسی طرح تھے، مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں تھے، لیکن ایز اے نیشن دیر واز سم سیلف بلیف، ریئل سیلف بلیف گوئنگ آن. اچھا یہ اچھی بات ہے، یہ اور واقعی اچھی بات ہے. آج ہماری نیشن میں آپ کوئی ارینا دیکھ لیں، آپ سپورٹس دیکھ لیں، کرکٹ ٹیم کی باڈی لینگویج دیکھیں، آپ ہاکی ٹیم کی باڈی لینگویج دیکھیں. ہم تو پہلے ہی انٹلیکچولی یعنی مائنڈ میں ہار جاتے ہیں، میچز ہار جاتے ہیں. مطلب ہم کرکٹ کے میچز، ہاکی کے میچز، جہاں بھی، جب تک یہ سیلف بلیف واپس نہیں آئے گا. شفقت نے ہمیں ابھی جوائن کیا. شفقت ویلکم. مجھے بتائیے کہ آپ نے بھی ابراز صاحب کو جوائن کیا. جتنے ہمارے ساتھ یوتھ ہے نا، جن لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے، تو بڑوں کی ہوپس کہاں تک لے کے جائیں گے؟ دیکھیے جی، اس میں سب سے پہلے بات جو آپ نے کی کہ آپ نے ابراز صاحب کو کیوں جوائن کیا. ابراز صاحب جو ہے